السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین، روحانی میڈیا چینل پر آپ کو زندگی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف اور خوابوں کی تعبیر اور دیگر اسلامی و معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ نوٹ: ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہ ہے، صرف نماز کی پابندی شرط ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے اور مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ فون نمبر اور اسکائپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا، کامیابی کے 7 راز۔ آج میں آپ کو کامیابی کے 7 راز بتانے والا ہوں، جن پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ 7 راز کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے، بلکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 7 راز ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ذات، ان کی سیرت اور ان کے ارشادات ہم سب کے لیے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ہی عمدہ ذریعہ ہیں اور کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ معزز ناظرین، اگر ان 7 نصیحتوں کو جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم ان 7 نصیحتوں کے حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم جو دیا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فقراء اور مساکین سے محبت کریں اور ان کے قریب رہیں۔ نمبر 2، دوسرا حکم جو دیا، اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو دنیاوی حیثیت سے تم سے بالا تر ہو۔ جو تیسرا راز اور جو تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ناطہ داری کو قائم رکھو۔ اپنے رشتہ داروں سے ناطہ داری کو قائم رکھو، اگرچہ وہ رشتہ دار آپ سے ناطہ توڑ دیں۔ جو تیسرا حکم ہے وہ یہ ہے، رشتہ داروں سے ناطہ داری کو قائم رکھو اگرچہ وہ رشتہ دار آپ سے ناطہ توڑیں۔ جو چوتھا حکم ہے، جو چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی وہ یہ کی کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جو پانچواں کامیابی کا راز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کہا کہ حق بات کو ہو اگرچہ سننے والے کو تلخ معلوم ہو، یعنی اگرچہ سننے والے کو وہ بات ناپسند ہو پھر بھی حق بات کو ہو، سچ بات کو ہو۔ جو چھٹا حکم، جو چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی وہ یہ تھی کہ خدا کے دین کے معاملے میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے تو اس ملامت سے نہ ڈرو، یعنی اگر
کوئی شخص دین پر چلے اور لوگ اس پر ملامت کریں دینداری کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے دین پر چلتا رہے اور اپنے آپ کو بہتر بناتا رہے۔ جو ساتویں نصیحت اور جو ساتواں حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات اس خزانہ میں سے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ 7 نصیحتیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، اور یہ نصیحتیں تمام امت مسلمہ کے لیے ہیں، اور ہم سب کو ان 7 نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب فرما دیں۔